کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ماسٹر حمید فرش پر غنودگی کی حالت میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ آج ان کی گمشدگی کا دوسرا روز تھا اور ان کی حالت دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ تھوڑا سا کسمسائے، لیکن جلد ہی انہیں اپنی یہ کوشش بے سود معلوم ہوئی۔ انہیں رسیوں سے مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھا آدمی ان کے جسم میں جنبش دے کر پاس آیا اور ان کے منہ پر پانی پھینک دیا۔ ماسٹر حمید نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ ان کی آنکھیں بہت بوجھل ہو رہی تھیں۔ آدمی نے انہیں پکڑ کر بٹھا دیا۔ ماسٹر حمید، آپ ہوش میں آ گئے۔ میری مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں آئی؟ وہ آدمی زہریلے انداز میں مسکرایا۔ ماسٹر حمید نے مشکل سر اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم دنیا کے کمینے ترین انسان ہو عمر دراز۔ ہاں 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 ہاں، اس نے بلند شگاف کہکا لگایا۔ اتنا بھی کمینہ نہیں ہوں ماسٹر جی، آپ نے ابھی تک مجھے پہچانا ہی کہاں ہے؟ گاؤں والوں سے جا کر پوچھو میں کتنا نیک ہوں۔ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے عمر دراز، اپنے جرموں سے توبہ کر کے خود کو قانون کے حوالے کر دو، شاید تمہاری شیطانیوں کا کچھ کفارہ ادا ہو جائے۔ ماسٹر حمید بولے۔ چودھری عمر دراز نے پھر زوردار کہکا لگایا۔ پورے گاؤں پر میرا ہی حکم چلتا ہے ماسٹر جی، یہ سلطنت میں نے دن رات محنت کر کے بنائی ہے، اور آپ کہتے ہیں توبہ کر کے سب کچھ مٹی میں ملا دوں؟ تمہاری ہوشیاری تمہیں بچاتی آئی ہے عمر دراز، مگر بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ ماسٹر حمید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ بکرے کو چھوڑو، اپنا انجام سوچو ماسٹر جی، تمہیں اندازہ بھی نہیں میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ چودھری عمر دراز نے دان پیستے ہوئے کہا۔ جو ایک بار میری پکڑ میں آ جاتا ہے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا۔ تمہیں پتہ ہے میں بندے کو مارنے کے بعد کیا کرتا ہوں؟ ماسٹر حمید کو خاموش دیکھ کر وہ خود ہی بول اٹھا۔ میں اس کے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کرتا ہوں اور پھر درخت پر لٹکا دیتا ہوں تاکہ لوگ نیلی حویلی کا نام سن کر ہی کانپتے رہیں۔ اس سے میں گاؤں کی آدھی سے زیادہ زرخیز زمین کا مالک بن گیا ہوں۔ لوگ مجھے اپنی زمینیں بخوشی بیچ دیتے ہیں۔ تم نہیں جانتے اب میں کتنی دولت کا مالک بن گیا ہوں۔ میں نے لوگوں کو ڈرا کر لوٹا اور تھوڑی سی مدد کر کے انہی کے دل جیت لیے تاکہ کسی کو مجھ پر شک بھی نہ ہو۔ ہاں 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 ہاں، وہ بلند آہنگ کہکے لگا رہا تھا۔ ماسٹر حمید کا دل غم میں ڈوب گیا۔ ان کے لیے بہت بڑا انکشاف تھا۔ گاؤں میں گھناؤنی وارداتیں کرنے والا شیطان آج ان کے سامنے تھا، مگر وہ بہت بے بس تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آج انہیں یقین ہو گیا کہ چودھرانی نیک بخت کا قتل بھی اسی نے کیا تھا۔ بچوں کی گمشدگی میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے؟ ماسٹر حمید نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ جی ماسٹر جی، انہیں انسانی سمگلروں کو بیچ دیتا ہوں۔ اس کام میں تو زمینوں سے بھی اچھی کمائی ہو جاتی ہے۔ زمینوں سے تو فصلیں کٹنے کے بعد پیسے ملتے ہیں، مگر یہاں تو راتوں رات جیب بھر جاتی ہے۔ منہ مانگے دام ملتے ہیں ماسٹر جی۔ ہاں 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 ہاں، وہ مکرو انداز میں کہکے لگا رہا تھا۔ آخ تھو! ماسٹر حمید نے نفرت سے چودھری عمر دراز کے منہ پر تھوک دیا۔ تمہارے ظلموں کی رات ختم ہونے والی ہے شیطان۔ عمر دراز کو ماسٹر حمید سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کے دو ملازم پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چودھری عمر دراز کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس سے نہ رہا گیا تو آگے بڑھ کر ماسٹر حمید کے پیٹ پر غصے سے لات مار دی۔ ماسٹر حمید کی چیخ نکلی اور وہ درد سے دوہرے ہو گئے۔ چودھری عمر دراز نے ماسٹر حمید کو سر کے بالوں سے پکڑا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ ان کی چیخ بلند ہوئی اور کچے فرش پر خون پھیلنے لگا۔ چودھری عمر دراز نے ایک اور لات ماری، مگر اس بار ان کی چیخ نہیں نکلی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت پڑے تھے۔ چودھری عمر دراز نے ماسٹر حمید کو گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ دیکھو مجھے غور سے، کون ہوں میں؟ پورا گاؤں مجھ سے ڈرتا ہے، تمہیں مجھ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ چودھری عمر دراز نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے ماسٹر حمید کے جسم کو جھنجھوڑا۔ چودھری صاحب، لگتا ہے یہ مر چکا ہے، ایک ملازم نے کہا۔ اس نے ماسٹر حمید کو چھوڑ دیا۔ ان کے سر سے بدستور خون بہہ رہا تھا۔ چودھری عمر دراز سے ٹکرانے کا انجام یہی ہوتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اس کے ٹکڑے کر کے پیپل کے درخت پر لٹکا دینا۔ گاؤں والوں کو ایک اور تحفہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جی چودھری صاحب۔ چودھری عمر دراز کی بات سن کر دونوں ملازموں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
یہ بچھو، کالا اور اچھو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کہاں مر گئے ہیں یہ تینوں؟ چودھری عمر دراز نے غصے سے پوچھا۔ چودھری صاحب وہ نیلی حویلی کی طرف گئے ہیں، میں انہیں دیکھ کر آتا ہوں۔ ایک ملازم جانے کے لیے مڑا۔ اوئے ماکھے، انہیں دیکھنے کے بعد میں جانا، یعنی اوئے ماکھے انہیں دیکھنے بعد میں جانا، پہلے تم دونوں مجھے آ کر دباؤ، مجھے گاؤں والے ماسٹر جی کی لاش دیکھ کر دوڑے دوڑے میرے پاس ہی آئیں گے۔ اس سے پہلے کچھ دیر آنکھ لگا لیتا ہوں، اس لڑکی کو بھی صبح ہونے سے پہلے پارٹی کے حوالے کرنا ہے، بہت دنوں سے ہماری مہمان بنی بیٹھی ہے۔ چودھری عمر دراز ہدایات سن کر دونوں نے ایک بار پھر مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا اور چودھری عمر دراز کے پیچھے پیچھے زینے چڑھنے لگے۔ زینے ایک جگہ پر جا کر ختم ہو گئے۔ ایک ملازم آگے بڑھا اور بڑی احتیاط سے چھت پر ہاتھ رکھ کر اوپر کی جانب دباؤ ڈالا تو ایک حصہ بلند ہوتا چلا گیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے چھت کے ٹکڑوں کو ایک طرف رکھا۔ آخری زینہ پار کر کے تینوں اگلے ہی لمحے چودھری عمر دراز کے کمرے میں موجود تھے۔ چودھری عمر دراز نے اپنی حویلی کے نیچے زیر زمین تہہ خانہ بنا رکھا تھا۔ تہہ خانے سے ہوتی ہوئی ایک سرنگ سیدھی نیلی حویلی چلی جاتی تھی، جہاں پر دور قدیم کا ایک اور خفیہ تہہ خانہ تھا۔ وہاں سے ایک سرنگ کھیتوں کے نیچے سے ہوتی ہوئی گاؤں سے باہر نکل جاتی تھی۔ چودھری عمر دراز نے نیلی حویلی کے تہہ خانے سے باہر جانے کے لیے اپنی بیوی اور ماں کی برائے نام قبریں بنا رکھی تھیں، وہ جو در حقیقت اس کے لیے اور اس کی چیلوں کے لیے گزرگاہوں، بلکہ آئی ریپیٹ، وہ قبریں در حقیقت اس کے لیے اور اس کے چیلوں کے لیے گزرگاہوں کا کام کرتی تھیں۔ وہ اور اس کے چیلے نیلی حویلی کے تہہ خانے میں ہی اپنے تمام برے دھندے چلاتے تھے۔ سرنگ کے دوسرے راستے سے بچوں اور منشیات کی اسمگلنگ کا کام کیا جاتا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چودھری عمر دراز کی نیلی حویلی کے نیچے تہہ خانے میں اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دونوں ملازم چودھری عمر دراز کے پاؤں دبانے لگے تو اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ رفتہ رفتہ اس کے خراٹوں سے گونجنے لگا۔ دونوں نے اسے دبانا چھوڑ دیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ چودھری عمر دراز گہری نیند سو چکا ہے تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوئے گلو، تو اوپر سے کھیتوں سے ہوتا جا اور لڑکی کو نیلی حویلی سے لے کر نیچے سرنگ میں آ جا، اور ہاں، ان تینوں حرامیوں کو بھی بلا لے، اتنی دیر ہو گئی ہے واپس نہیں آئے۔ لڑکی کو صبح ہونے سے پہلے پارٹی کے حوالے کرنا اور ماسٹر جی کا کام بھی تمام کرنا ہے، بہت کام پڑا ہے ابھی۔ ماکے نے تحکمانہ انداز میں کہا تو گلو نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ ماکے نے ایک نظر چودھری عمر دراز پر ڈالی جو زور زور سے خراٹے مار رہا تھا، اور دروازہ کھول کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ پروین نے ڈنڈا ایک طرف پھینکتے ہوئے انصر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے بر وقت مدد کو پہنچ گئی، ورنہ وہ گینڈا تو میری جان لینے پر ہی تل گیا تھا۔ انصر نیلی حویلی کے فرش پر بیٹھ گیا۔ شکریہ کس بات کا، آپ نے بھی تو میری جان بچائی ہے، پروین نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے لیے پانی لے آئی۔ پانی پی کر انصر کے حواس بحال ہونے لگے۔ ہال میں سامنے والی دیوار پر گرد سے اٹا ایک ٹوٹا ہوا شیشہ معلق تھا۔ انصر نے صاف کر کے اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو فوری سر کے بال جھاڑنے شروع کر دیے، کیونکہ اس کے بال اور کپڑے مٹی سے اٹے پڑے تھے۔ الماری کے ساتھ ٹھوکر لگنے سے اس پر اچھی خاصی مٹی گری تھی۔ اسی وجہ سے پہلی نظر میں انصر کو دیکھتے ہی پروین کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر آیا تو پروین بڑے غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اب تو بھوت نہیں لگ رہا، انصر نے گھبراہٹ امیز لہجے میں کہا۔ نہیں، اب ٹھیک ہے، پروین نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ پروین، ایک بات بتاؤ، تم اتنے دنوں سے اس سنسان حویلی میں ہو اور یہاں تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ انصر نے اچانک سوال پوچھا۔ وہ اس کی بہادری سے بے حد متاثر تھا۔ کیا مطلب؟ پروین نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ وہ میرا مطلب ہے، عموماً ایک لڑکی سے توقع نہیں ہوتی وہ کسی ویران جگہ پر ایک لمحہ بھی ٹھہر جائے، مگر تم ذرا برابر نہیں گھبرا رہی، انصر نے گڑبڑا کر کہا۔ میرا خیال ہے اب تک جن حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے وہ نہ تمہارے پیدا کرتے ہیں نہ میرے، ہمیں ان حالات کا ہر صورت سامنا کرنا ہی تھا، پروین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں مجھ سے بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ انصر نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ تم سے کیوں ڈروں؟ تم کیا سچ مچ کوئی بھوت ہو؟ پروین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے میں کسی بھی انسان کو ایک ہی نظر میں پہچان لیتا ہوں، کیا تم نجومی ہو؟ انصر نے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
بس کچھ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے ڈگری کالج سے نفسیات میں گریجویشن کی ہے، اس لیے انسانوں کو تھوڑا بہت تو پہچان ہی لیتی ہوں۔ واہ، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، انصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک اسے یاد آیا اسے ماسٹر حمید پوری حویلی میں نہیں ملے تھے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ابھر آئے۔ پروین، اب تمہیں گھر چلے جانا چاہیے، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا، لیکن اس صورتحال میں میرا نیلی حویلی سے نکلنا ممکن نہیں۔ چودھری عمر دراز کے ملازم ہوش میں آتے ہیں تو ان سے ابا کے بارے میں پوچھوں گا۔ میرا خیال ہے انکل حمید کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، پروین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیسی مدد؟ انصر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے چودھری عمر دراز نے انکل حمید کو اسی جگہ چھپا رکھا ہے جہاں پہلے مجھے رکھا تھا۔ کون سی جگہ؟ انصر نے مستربانہ انداز میں پوچھا۔ ایک شرط پر بتاؤں گی، اگر تم مجھے بھی ساتھ لے کر چلو گے۔ دیکھو، یہ مذاق کا وقت نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی۔ انکل حمید اسکول کے زمانے میں میرے استاد تھے۔ اسکول کے بعد انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تو میں کالج میں داخل ہوئی، ورنہ اماں ابا مجھے میٹرک سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس لحاظ سے کم از کم اتنا حق تو میرا بنتا ہے کہ ان کے کچھ کام آ سکوں۔ دیکھو پروین، اب تک تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چودھری عمر دراز کس قدر خطرناک آدمی ہے۔ اس صورت میں تمہاری زندگی کو خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ کیا تمہارا اس بات پر پختہ ایمان نہیں ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے؟ اگر آج لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، تو یہ چودھری عمر دراز کیا شے ہے؟ ویسے بھی وہ ابھی تک اپنی ناک سہلا رہا ہوگا۔ کیا؟ انصر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی ناک پر گھونسا تم نے مارا تھا؟ اچانک اسے یاد آ گیا جب وہ اور ریاست چودھری عمر دراز کی حویلی میں گئے تھے تو اس کی ناک ٹماٹر کی طرح سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ جی جناب، اس بندی نے یہ کام کیا تھا، پروین نے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ انصر پروین کا چہرہ حیرانی سے تک رہا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک وہ اسے صرف بہادر لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر اب وہ اسے بالکل پاگل لگ رہی تھی۔ اسے پروین کے دبنگ انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ ایک سنسان جگہ پر اس طرح کا رد عمل کوئی عقل سے پیدل صنف نازک ہی دکھا سکتی ہے، ورنہ ہوش و حواس میں تو کوئی لڑکی اس جگہ پر ایک منٹ بھی ٹھہرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آ سکتی ہو، کہاں ہے وہ جگہ؟ انصر کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماسٹر حمید کس جگہ پر ہیں یہ بھی صرف وہی جانتی تھی، اس لیے اس نے اس کے ساتھ ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ ایک خفیہ تہہ خانہ ہے، آگے بولو۔ میری جان پر بنی ہے تم پہیلیاں بجھا رہی ہو، انصر نے قدرے تیزی سے کہا۔ تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو؟ پروین نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ اوہ معاف کرنا، میں جلد از جلد اپنے ابا تک پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ کرے اس جانور نے ابھی تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، انصر نے پریشانی سے کہا تو پروین بھی معاملے کی نزاکت سمجھ گئی۔ دراصل اغوا کرنے کے بعد چودھری عمر دراز نے مجھے ایک تہہ خانے میں رکھا، میں کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلی اور نیلی حویلی کے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، مگر وہ بند تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انصر نے تجسس سے پوچھا۔ رات کا وقت تھا، میں نے پگڈنڈی سے ایک آدمی کو گزرتے دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی یوں سر پر دوڑا جیسے میں کوئی چڑیل ہوں۔ اتنے میں چودھری عمر دراز کا چیلا آ گیا اور میرے سر پر کوئی چیز مار دی جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے پر میں نے اپنے آپ کو اسی تہہ خانے میں پایا۔ انصر کو عمر دین پر بیتنے والے واقعے کی ساری سمجھ آ گئی۔ عمر دین نے کسی بدروح کو نہیں بلکہ پروین کو دیکھا تھا، وہ اسے چڑیل سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ پہیلی سلجھی تو انصر کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ پروین نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عمر دین والا واقعہ سنایا۔ پروین اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ انصر نے اشتیاق سے پوچھا۔ پھر کیا تھا؟ جب میں نے چودھری عمر دراز کو دیکھا تو تیش میں آ کر اس کے منہ پر مکہ مار دیا۔ وہ اپنی ناک سے ہلاتا رہا، ایک طرف ہٹا تو اس کے آدمی مجھ پر پل پڑے۔ ان کی مار پیٹ سے میں بے ہوش ہو گئی، پھر مجھے نیلی حویلی لا کر اوپر والے کمرے میں ڈال دیا جہاں تم نے مجھے دیکھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر خفیہ تہہ خانے میں جانا چاہیے، انصر نے کہا تو پروین نے تائید میں سر ہلا دیا۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے انصر نے چودھری عمر دراز کے تیسرے ملازم کو بھی باقی دو کے ساتھ باندھ دیا، اور دونوں بدستور بے ہوش پڑے تھے۔ انصر اور پروین باتیں کرتے کرتے نیلی حویلی کے صحن میں آ گئے تو پروین چودھرانی نیک بخت کی قبر کے قریب آ کر رک گئی۔ انصر اس کی جانب بغور دیکھ رہا تھا، اس نے اس سے پہلے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا، لیکن اسے یہاں سے خفیہ راستہ ڈھونڈنے میں کامیابی نہیں ملی تھی۔
परवीन ने इसकी जानिब देखा और मार्बल से बनी कब्र के ऊपर वाली सील को जोर लगाकर एक तरफ किया तो गड़गड़ाहट की आवाज़ से कब्र खुलती चली गई। हैरत से अंसर का मुंह खुले का खुला रह गया। वो कोई कब्र नहीं थी बल्कि नीचे जीने उतर रहे थे जो घुप अंधेरे में डूबे हुए थे। परवीन ने टॉर्च की तरफ इशारा किया तो अंसर ने तेज़ी से टॉर्च जेब से निकाली और रोशन कर दी। परवीन ने जीने पर कदम रखा और नीचे उतरने लगी। अंसर ने भी इस मामले में इसकी तकलीद की और कब्र में उतर गया। चंद जीने उतरने के बाद अंसर को दीवार में नस्ब एक बटन नजर आया। इसने इसे दबाया तो लाइट ऑन हो गई और तेज़ रोशनी कब्र से बाहर निकलने लगी। इसने टॉर्च बंद कर दी क्योंकि आगे बढ़ने के लिए रास्ते में अब काफ़ी रोशनी थी। इससे पहले जब वो नीली हवेली आया था और फिसल कर गिरा था तब भी इसने यही रोशनी देखी थी और जिन साइयों को इसने कब्र में उतरते महसूस किया था, बल्कि आई रिपीट, जिन सायों को इसने कब्र में उतरते महसूस किया था वो यकीनन चौधरी उमर दराज के चेले ही थे। बहुत सारे राज रफ्ता रफ्ता खुलते जा रहे थे। अंसर सोच में पड़ गया कि अगर ये चौधरानी नेक बख्त की कब्र नहीं है तो फिर वो कहाँ दफन है। जीने ख़त्म होने के बाद नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना आ गया। अंसर ने वहाँ खड़े खड़े कुएं की सिमत का तयन किया और दाएं जानिब चल पड़ा। उसे सामने दीवार में एक सुराख बल्कि सुर्ख रंग का बटन नजर आया। इसे दबाया तो गड़गड़ाहट की आवाज़ दोबारा उभरी और तहखाने की दीवार मतवाजी सिमत में पीछे को हटने लगी और एक कमरा नमूदार हो गया। अंसर कमरे में दाखिल हुआ। ये वही कमरा था जिसमें कैथरीन का तबूत पड़ा था। वो समझ गया कि चौधरी उमर दराज क़याम पाकिस्तान से पहले के ख़जाने और अपनी लूट मार की दौलत को जमा करने के लिए इस कमरे का इस्तेमाल करता है। परवीन के लिए ये सबसे हैरान कुन था। अंसर ने मुख्तसरन इसे इसका पस मंज़र बताया तो इसकी हैरत दो चंद हो गई। कमरे से बाहर निकलकर अंसर ने दोबारा सुर्ख बटन दबाया तो दीवार वापस आपस में मिल गई। महसूस ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई कमरा भी है। खुफिया कमरे के से थोड़ा आगे एक सुरंग जा रही थी जो जॉर्ज फर्नांडिस की डायरी के मुताबिक यकीनन गांव से निकलने का खुफिया रास्ता था। सामने की जानिब एक और सुरंग नज़र आ रही थी। परवीन ने इस सिमत इशारा किया तो अंसर समझ गया कि यही सुरंग यहाँ से चौधरी उमर दराज की हवेली तक जाती है। परवीन आगे बढ़ी तो अंसर भी इसके पीछे हो लिया। तकरीबन 5 मिनट की पैदल मुसाफत के बाद सुरंग के दाहिने पर इन्हें तेज़ रोशनी दिखाई दी। परवीन और अंसर ने चलने की रफ्तार तेज़ कर दी। सुरंग पार करके जैसे ही वो दोनों चौधरी उमर दराज की हवेली के तय खाने में दाखिल हुए, परवीन के मुंह से बेसाख्ता निकला, अंकल, और इसने दौड़ लगा दी। अंसर की नज़र इस सिमत पड़ी जिधर परवीन ने दौड़ लगाई थी। इसका कलेजा मुंह को आ गया। मास्टर हमीद खून में लथपथ ज़मीन पर पड़े थे। इनके सर से निकलने वाला खून फर्श और इनके चेहरे पर जम गया था। अंसर दौड़कर इनके पास पहुंचा और इनका सर अपनी गोद में रख लिया। अब्बा आंखें खोलें, देखें अब्बा मैं आ गया हूँ। अब्बा अब्बा, अंसर ने जज्बाती अंदाज में इनका चेहरा थपथपाते हुए कहा। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मास्टर हमीद बिल्कुल बेसुध थे। इनके जिस्म में कोई जंबिश नहीं हो रही थी। इनको इस हालत में देखकर परवीन भी रंजीदा हो गई। अंसर ज़ोर ज़ोर से मास्टर हमीद को आवाज़ें दे रहा था, अब्बा आंखें खोलें, मगर वो बिल्कुल साकित थे। परवीन ने निगाह दुराई तो इसे एक प्याले में पानी मिल गया। इसने पानी के छिंटे मास्टर हमीद के मुंह पर छिड़के तो इनकी आंखों के पपोटों में कुछ जंबिश हुई। परवीन ने मज़ीद छिंटे मारे तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। अंसर को सामने पाकर वो ज़रा सा मुस्कुराए। मास्टर हमीद को होश में देखकर अंसर की जान में जान आ गई। पानी पीने के बाद मास्टर हमीद होश में आ गए। परवीन ने अपना दुपट्टा फाड़कर मास्टर हमीद के सर के ज़ख्म के गिर्द बांध दिया। अंसर ने जल्दी जल्दी इनकी रस्सियाँ खोली और सहारा देकर कमरे में पड़ी इकलौती कुर्सी पर बिठा दिया। मास्टर में कुछ देर लंबे लंबे सांस लेते रहे, फिर बोलने के लिए मुंह खोला तो इनके मुंह से सिर्फ 2 लफ्ज़ निकले, उमर दराज। चौधरी उमर दराज का नाम सुनकर अंसर का खून खोल उठा। ये सब क्या, बल्कि गांव में होने वाली तमाम वारदातों का किया धरा इसी शैतान सिफ्त का आदमी का काम था। यानी शैतान सिफ्त आदमी का काम था। इसका दिल चाह रहा था वो इसके सामने आए तो इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। इसने परवीन से कहा अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो इन्हें लेकर अपने घर चली जाए। इसने अटल फैसला कर लिया कि वो आज चौधरी उमर दराज के मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही वापस लौटेगा। मास्टर हमीद की हालत देखकर परवीन ने मज़ीद इसके साथ रहने पर इसरार ना किया और घर जाने के लिए रजामंद हो गई।
अंसर दोनों को नीली हवेली से रुखसत करके सुरंग से होता हुआ वापस इसी तहखाने में आ गया। दोनों को घर बेचकर इसका दिल इत्मीनान से भर गया था। अंसर को अब सिर्फ चौधरी उमर दराज की तलाश थी। तहखाने के एक कोने से इसे जीने ऊपर जाते दिखाई दिए। वो बड़ी एहतियात से ऊपर चढ़ता गया, हत्ता के जीने ख़त्म हो गए। अब इसके सामने तहखाने की छत थी। इसने छत को छुआ तो वो ज़रा सा दबाव पर ऊपर उठती चली गई। इसने नज़रें घुमाकर देखा, कमरे में कोई नहीं था। उसने एहतियात से छत के टुकड़े को एक तरफ रखा और ऊपर चढ़ गया। चौधरी उमर दराज इसके सामने पलंग पर पड़ा खराटे मार रहा था। इन दोनों के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। अंसर के सामने मास्टर हमीद का जख्मी चेहरा आ गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा और चौधरी उमर दराज की टांगों पर जोरदार लात रसीद कर दी। जोरदार ज़रब से चौधरी उमर दराज हड़बड़ा कर उठ बैठा और अंसर को सामने पाकर शुशदर रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके कमरे में इसके सामने मास्टर हमीद का लड़का खड़ा है। हैरत के आलम में इसने फर्श की तरफ देखा, जिसका एक टुकड़ा साइड पर पड़ा था और तहखाने का रास्ता नज़र आ रहा था। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई, मगर इन दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। मामले की संगीनी का अदराक होते ही अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने चौधरी उमर दराज पर लर्ज़ा तारी कर दिया। वो एक झटके से खड़ा हुआ, मगर इससे पहले कि वो पेशगी कुछ करता, अंसर आगे बढ़ा और इसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। इसने चौधरी उमर दराज को संभलने का मौका ही ना दिया और इस पर घूंसों की बारिश कर दी। लगातार घूंसे खाने से चौधरी उमर दराज आदमुआ हो गया। इसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंसर को इस पर कोई रहम नहीं आ रहा था। इस कमीने ने इसके घर वालों का जीना हराम कर दिया था। इसने दोनों हाथों से इसका गला दबाने की कोशिश की। चौधरी उमर दराज की गर्दन पूरी तरह इसकी गिरफ्त में थी। रफ्ता रफ्ता चौधरी उमर दराज की मज़ाहमत कम पड़ने लगी। अंसर पूरी कुव्वत से उनका गला दबा रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने इसके सर पर आहनी राड से ज़रब लगाई और इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इन दोनों की धींगा मुश्ती और शोर शराबा सुनकर सामने वाले कमरे में मौजूद चौधरी उमर दराज का ख़ास मुलाजिम मक्खा अंदर आ गया था और इसने दबे पाँव आकर अंसर के सर पर ज़रब लगाई थी। अंसर के होश आवाज़ जाते रहे और वह बिस्तर पर एक जानिब लुढ़क गया। अंसर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो इसे एहसास हुआ वो बंधे हुए हैं। इसके पाँव भी रस्सी से मजबूती से बंधे हुए थे। इसने गर्दन घुमाकर देखा, मास्टर हमीद और परवीन भी इसके करीब ही बंधे हुए पड़े थे। वो दोनों बेहोश थे। अंसर ने मायूसी से अपना माथा ज़मीन से लगा दिया। इन तीनों के पकड़े जाने से इसकी सारी मेहनत रायगा चली गई थी। सामने कुर्सी पर चौधरी उमर दराज बैठा अपनी गर्दन से हिला रहा था। उसने जब अंसर को हिलते देखा तो कुर्सी से उठकर भागता हुआ आया और गुस्से से लात इसकी पसलियों पर मार दी। अंसर के मुंह से चीख निकली और वह दर्द से कड़हाने लगा। इसने अपना माथा ज़मीन पर रख दिया। इतनी देर में मास्टर हमीद और परवीन ने भी आंखें खोल दी। कमरे में इस वक्त इन तीनों के अलावा चौधरी उमर दराज के 2 मुलाजिम थे। इनमें से माखे ने अंसर के सर पर ज़रब लगाई थी और गुल्लू खेतों से घर जाते मास्टर हमीद और परवीन को दोबारा पकड़कर यहाँ ले आया था। अंसर ने सर उठाकर परवीन की जानिब देखा तो इसके चेहरे पर बेचारगी के तासुरात उभर आए। चौधरी उमर दराज एक बार फिर आगे बढ़ा और अंसर की पसलियों पर एक और लात रसीद कर दी। हरामजादे, तुझे भी तेरे बाप की तरह टुकड़े टुकड़े करके इबरत का निशान बनाऊंगा। तेरी जुर्रत कैसे हुई चौधरी उमर दराज को हाथ लगाने की? वो हंसियानी अंदाज में चीख रहा था। तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि खुद मौत भी पनाह मांगेगी। उमर दराज, तुमने जो करना है मेरे साथ कर लो, मगर इन दोनों को छोड़ दो। मास्टर हमीद ने चौधरी उमर दराज की मिन्नत करते हुए कहा। तुम दोनों ने जीना हराम कर दिया है मेरा। वो गुस्से से चिल्लाया। अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहा था मैं। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? आप बताओ, क्या छीना है मैंने तुम्हारा जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हो? उमर दराज, अपने जुल्मों का सिलसिला इतना दराज ना कर। बच्चों को जाने दे। तुझे जो बदला लेना है मुझसे ले लो। मैं तुझे ज़ुबान देता हूँ, बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं और इस दरिंदे से हमारे लिए रहम की भीख क्यों मांग रहे हैं? आपको लगता है आपके बगैर मैं यहाँ से चला जाऊँगा? अंसर ने मास्टर हमीद की तरफ देखते हुए कहा। बेटे, मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, मुझे अपनी परवाह नहीं। तुम दोनों अभी छोटे हो, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अंकल, हमें ऐसी ज़िंदगी कबूल नहीं जिसका बोझ हम सारी ज़िंदगी अपने कंधों पर उठाए फिरें। परवीन ने भी मुदाखलत कर डाली। जी अब्बा, परवीन बिल्कुल ठीक कह रही है। शुक्रिया जनाब, मेरी तायद करना मुनासिब नहीं।
ابا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بہادری سے ظلم کا مقابلہ کرنے کی تربیت دی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ دنیا کے سامنے اس درندے کا اصل چہرہ لے آؤں اور آپ کو یہاں سے صحیح سلامت گھر لے جاؤں، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے، انصر نے مایوسی سے کہا۔ نہیں میرے بچے، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے حوالے سے کمزور پڑ گیا تھا، لیکن تم ٹھیک سوچتے تھے۔ تمہارے تجسس نے تمہیں حق کے راستے پر ڈالا اور تم نے بہترین کام کیا۔ تم نے اپنی کوشش کی، لیکن اگر قدرت کو یہی کچھ منظور ہے تو ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میرے بچے، مجھے تمہاری بہادری پر فخر ہے۔ ماسٹر حمید نے تحسین آمیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں بھی یہاں موجود ہوں انصر صاحب، پروین نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا۔ اوہ یاد آیا، ابا آپ کو چودھری عمر دراز کی سوجی ہوئی ناک نظر آ رہی ہے؟ یہ پروین کی کارستانی ہے، انصر پست آواز میں بولا۔ اور وہ سومو پہلوان کو بھول گئے جسے نیلی حویلی میں ڈنڈا مار کر گرایا تھا؟ پروین نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہاں ابا، انصر پھر پست آواز میں بولا۔ اس نے نیلی حویلی میں؟ تم نے یہ کیا خسر پسر لگا رکھی ہے؟ چودھری عمر دراز کی کڑک دار آواز نے انصر کی بات کاٹ دی، جو ہنکو کی طرح دیکھ رہا تھا کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس بڈھے خسٹ کو ابھی بولنا تھا، پروین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ آپ نے ایک بات تو بتائی نہیں ابا، انصر نے بات پلٹتے ہوئے کہا۔ سکرات بکرات کا باپ تھا یا بکرات سکرات کا بیٹا تھا یا سکرات بکرات دونوں سگے بھائی تھے؟ حد ہے، تم تو کہتے تھے تم یونان سے واپس آئے ہو اور تمہیں یہی نہیں پتہ سکرات بکرات کا آپس میں کیا رشتہ ہے، پروین نے منہ بنا کر کہا۔ میرا خیال ہے سکرات بکرات دونوں بھائی ہوں گے کیونکہ دونوں کے نام کافی ملتے جلتے ہیں، انصر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ لازمی تو نہیں ہے، اس طرح تو مقصود اور منصور کو بھی بھائی بھائی تسلیم کرنا پڑے گا، مگر وہ دونوں باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، پروین نے فلسفہ جاڑا۔ بات سکرات بکرات کی ہو رہی ہے، مقصود منصور کہاں سے ٹپک پڑے، انصر نے حیرانی سے کہا۔ ماسٹر حمید دونوں کی نوک جھوک سے بہت محظوظ ہو رہے تھے، جبکہ چودھری عمر دراز حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے ان کا مکالمہ سن رہا تھا۔ بکواس بند کرو، چودھری عمر دراز نے گرج دار آواز میں کہا۔ تم دونوں یہ کیا باتیں کر رہے ہو اور یہ سکرات کون ہے؟ عمر دراز، تم ان دونوں کو نہیں سمجھو گے۔ سکرات وہ شخص تھا جس نے ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور موت کو ترجیح دی، ماسٹر حمید بولے۔ او تو یہ بات ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ ماسٹر جی اپنے بیٹے کو سکرات کے پاس بھیجنے کے لیے۔ عمر دراز، تجھے پھر یاد دلاتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈر، باز آ جا، اپنے ظلموں سے توبہ کر لے، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ نہ ہو وقت تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جائے اور تو ہاتھ ملتا ہی رہ جائے۔ ماسٹر حمید نے ناسانہ انداز میں کہا۔ چودھری عمر دراز نے ماسٹر حمید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بولا، ماسٹر جی بالکل تمہاری طرح میری ماں بھی مجھے بہت نصیحتیں کیا کرتی تھی، بات بات پر بولنا اس کی عادت تھی، پتہ نہیں میں نے اس کا کیا حشر کیا۔ اس کے کہہ کے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ میں نے اسے اس کے کمرے میں ہی بند کر دیا، وہ وہیں گھٹ گھٹ کر مر کھپ گئی اور اسے قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ اتنا کہہ کر اس نے زوردار کہکا لگایا۔ کیا نیلی حویلی کے وسطی کمرے میں بڑا ڈھانچہ تمہاری ماں کا ہے؟ انصر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ چودھری عمر دراز نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور کہکے لگاتا رہا، اور چودھرانی نیک بخت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ماسٹر حمید نے رنجیدگی سے کہا۔ چودھرانی نیک بخت کا نام سن کر چودھری عمر دراز کے کہکے تھام گئے۔ اچھی تھی بیچاری، بالکل اپنی ساس کی فوٹو کاپی تھی، لیکن اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ اس کے کہکوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اسے میں زندہ جلایا اور حویلی کے ہی ایک کونے میں دفنا دیا۔ ہاں ہاں ہاں، تہہ خانے میں اس کی شیطانی کہکے گونج رہے تھے، پھر ایک دم وہ خاموش ہو گیا تو تہہ خانے میں سناٹا سا چھا گیا۔ بہت باتیں ہو گئی ماسٹر جی، آج پھر خون کی ہولی کھیلی جائے گی اور آج مرنے کی باری تمہاری اور تمہارے بیٹے کی ہے۔ چودھری عمر دراز نے ماکھے کے ہاتھ سے بھاری بھرکم تیز دھار کلہاڑا پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا انصر کے پاس پہنچ گیا۔ تیز دھار کلہاڑے کی ایک ہی ضرب انصر کا سر اڑانے کے لیے کافی تھی۔ ماسٹر حمید اور پروین نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یہ وحشت ناک منظر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انصر نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، میں نے تیرے راستے پر چلتے ہوئے ایک ظالم کو بے نقاب کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کی۔
اگرچہ میں کامیاب نہیں ہوا لیکن میں نے خلوص دل سے کوشش کی، میری شہادت کو قبول فرما۔ انصر نے لب ہلایا، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ چودھری عمر دراز ایک قدم مزید آگے بڑھا اور اس کے سر پر پہنچ گیا۔ تیار ہو جو سکرات کے پاس جانے کے لیے بچے۔ چودھری عمر دراز نے خونی کلہاڑا فضا میں اپنے سر سے اوپر بلند کر دیا۔ چودھری عمر دراز 1 منٹ صبر کریں۔ دفاتر کمرے میں ایک مانوس سی مردانہ آواز گونجی۔ بچے، اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے سکرات کے پاس جانے کی؟ انصر نے جانی پہچانی آواز کان میں پڑتے ہی جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ سرنگ کی سمت دیکھا تو اس کی خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں ریاست کرا تھا۔ اسے دیکھ کر چودھری عمر دراز سمیت سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ انصر نے ہاتھ میں ایک لفافہ اٹھا رکھا تھا جو سرخ رنگ کے صفوف سے بھرا ہوا تھا۔ سب نے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، بلکہ سب اسے حیرت اور پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ بڑی انٹری ماری ہے، انصر ریاست سے مخاطب ہوا۔ تم نے کیا سوچا تھا یوں ہی مر جاؤ گے؟ ابھی تو میں نے اپنے یار کی شادی پر بھنگڑا بھی ڈالنا ہے، ریاست نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان کے مابین مزید کوئی بات چیت ہوتی، چودھری عمر دراز بول اٹھا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غصے کے عالم میں درا، اس موقع پر اسے ریاست کی اس طرح آمد سخت ناگوار گزری تھی۔ شاید تم جانتے نہیں یہاں آنے کا راستہ ہے مگر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، یہاں آنے اور جانے کا راستہ موجود ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، چلیے میرے ساتھ۔ ریاست نے سر جھکا کر نہایت ادب سے کہا۔ تو بھی مرے گا ان کے ساتھ، پکڑو ماکھے اس کو بھی، چودھری عمر دراز نے دان پیستے ہوئے کہا۔ ماکھا پھرتی سے ریاست کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ ایک منٹ چودھری صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ریاست نے تیزی سے شاپر میں ہاتھ ڈالا، سرخ پاؤڈر سے مٹھی بھر کر باہر نکال لی اور ماکھے کے منہ پر دے ماری۔ اگلے ہی لمحے تہہ خانہ اس کی دلدوز چیخوں سے گونج اٹھا۔ انصر حیران تھا کہ ریاست نے یہ کون سا پاؤڈر ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے جس نے ماکھے کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اس کی یہ حیرت اس وقت دور ہو گئی جب کمرے میں موجود تمام افراد چھینکیں مارنے لگے۔ ریاست اپنے ساتھ سرخ مرچوں کا لفافہ بھر کر لایا تھا۔ چودھری عمر دراز کا خاص ملازم ماکھا بہت بری حالت میں تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا مگر اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، نہ تکلیف سے چھٹکارے کی کوئی صورت۔ یہ صورتحال دیکھ کر چودھری عمر دراز کلہاڑا لے کر ریاست کی طرف لپکا، لیکن وہ بھی پوری تیاری کر آیا تھا۔ اس نے دوسری بار مٹھی بڑھی اور چودھری عمر دراز کے منہ پر دے ماری۔ اس کا حشر بھی ماکھے جیسا ہوا۔ گرو اور چیلے نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ انصر نے بلند آواز سے ماسٹر حمید اور پروین کو کہا وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چودھری عمر دراز کے دوسرے ملازم نے جب دیکھا مرچوں کا گولا اس کی جانب داغا جانے والا ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ ریاست نے مرچوں والا شوپر پڑے پھینکا اور انصر کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ رسیاں کھلتے ہی انصر اوپر کی جانب بھاگا۔ ماسٹر حمید اور پروین کی رسیاں کھول کر ریاست انہیں لے کر چودھری عمر دراز کے کمرے میں آ گیا۔ تہہ خانہ چودھری عمر دراز اور اس کے ملازم کی دلدوز چیخوں سے گونج رہا تھا۔ انصر سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ چودھری عمر دراز کی حویلی سے باہر آ کر اس نے نظر دوڑائی۔ روشن نگر میں نئے دن کی نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ لوگ کھیتوں کا رخ کر رہے تھے۔ دور اسے کھیتوں میں چودھری عمر دراز کا چیلا بھاگتا ہوا نظر آ گیا۔ انصر نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ گاؤں کے لوگ انصر کو چودھری عمر دراز کے ملازم کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اچنبھے میں پڑ گئے۔ انصر نے بالآخر اسے پکڑ لیا اور اس کی پٹائی کرتا ہوا واپس حویلی لے آیا۔ اتنی دیر میں ریاست نے چودھری عمر دراز اور اس کے خاص ملازم ماکھے کی مشقیں کر لی تھیں۔ وہ دونوں دردناک انداز سے چیخیں مار رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اور تمام چہرہ اتنا سوج گیا کہ ناقابل شناخت ہو گیا تھا۔ نیلی حویلی کے تمام خود ساختہ بدروہیں اپنے گرو سمیت پکڑی جا چکی تھی۔ لوگ حیران پریشان چودھری عمر دراز کی حویلی میں جمع ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے تھانے دار احسان اللہ کو فون کیا تو وہ پولیس کی بھاری نفری لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ انصر تھانے دار احسان اللہ کو چودھری عمر دراز کے کمرے سے لے کر تہہ خانے میں گیا اور سرنگ سے ہوتا ہوا نیلی حویلی لے گیا۔ راستے میں اس نے تھانے دار کو ماسٹر حمید اور پروین کی بازیابی سے لے کر چودھری عمر دراز اور اس کے چیلوں کے وہ سارے کرتوت بتائے جن کا اس نے ان کے سامنے اقرار کیا تھا۔ تھانے دار احسان اللہ انگش بدندہ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا گاؤں کی تمام گھناؤنی وارداتوں کے پیچھے چودھری عمر دراز کا ہاتھ تھا۔ تھانے دار احسان اللہ نے سرنگ کے دوسرے راستے پر جا کر دیکھا، وہ راستہ کھیتوں کے نیچے سے ہوتا ہوا گاؤں سے باہر نکل رہا تھا۔